الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی یہ محفل جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام منعقد کی جا رہی ہے، اور اس محفل کا عنوان ہے رمضان المبارک کی برکتیں اور اس کے فضائل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سب تعریف کے قابل اللہ رب العزت کی ذات باری ہے، جو ہمارا خالق اور مالک اور پالنہار ہے۔ درود اور سلام ہو سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت اطہار پر، تمام صحابہ کرام پر اور آپ کے ماننے والوں پر۔ عزیزوں، بزرگوں، آج جو آیت شریفہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ تو اللہ نے روزے مسلمانوں کے اوپر فرض کیے، غیر مسلموں کے اوپر، بیمانوں کے اوپر روزے فرض نہیں ہیں۔ تو یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، اللہ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے ہم پر جو فرض کیے گئے ہیں، امت محمدیہ پر جو فرض کیے گئے ہیں، انہی کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے تھے۔ روزے میں روحانی فوائد اور برکتیں بہت ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سابقہ ساری امتوں کو روزے رکھنے کا حکم دیا تھا۔ نمازیں بھی پہلی امتوں کے اوپر فرض تھیں جیسی ہمارے اوپر ہے، اور روزے بھی پہلے امتوں پر فرض تھے جیسے ہم پر ہیں، اور اسی طرح سے زکوٰۃ بھی پہلی امتوں پر فرض تھی جیسے ہم پر تھی۔ اب اس کے احکامات میں، تعداد وغیرہ میں اختلاف رہا ہے، لیکن فی نفسہ روزہ، نماز، زکوٰۃ سابقہ امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا تھا۔ یہ اس لیے کہ اس کے روحانی اور جسمانی فوائد اور برکتیں ہوتی ہیں، اس لیے حکم ہے۔ اب روزہ ہم کو جو رکھنے کا، نماز کے بارے میں فرمایا گیا، نماز کیوں پڑھو بولتے؟ ہر چیز کا ایک اثر رہتا۔ بخار کی گولی کھائیں گے بخار کم ہو جاتا، تو ایسے ہی نماز پڑھیں گے تو اس کا بھی ایک اثر ہے۔ کیا فائدہ ہوتا نماز پڑھنے سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش، بیہودہ، بے شرمی کے کاموں سے منع کرتی ہے، روکتی ہے، اور ناپسندیدہ اور برے کاموں سے نماز روکتی۔ تو اگر کوئی آدمی برے کاموں میں، بے حیائی کے کاموں میں، گندے کاموں میں، ناپسندیدہ کاموں میں پڑا ہوا ہے، اس کو اس سے نکلنا ہے، روحانی بیماریاں اس کو لاحق ہو گئی ہیں، بے حیائی کی بیماری لاحق ہو گئی ہے، بے شرمی کی بیماری لاحق ہو گئی ہے، اب اس کا علاج کرنا ہے، تو اس کا سمپل علاج ہے نماز کا اہتمام کرو، نماز کی پابندی کرو، خود بخود بے حیائیاں اور بے شرمی کی چیزیں، گندی عادتیں، بلو فلمیں دیکھنا وغیرہ خود بخود آہستہ آہستہ کم ہو جاتا۔ یہ نماز کا فائدہ ہے روحانی۔ ایسے ہی
زکوٰۃ کا بھی فائدہ ہے۔ زکوٰۃ کا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ انسان کے دل کے جو بیماریاں ہیں، بخل ہے، کنجوسی ہے، حسد ہے، دنیا کی محبت ہے، مال و دولت کی محبت ہے، اس چیز کو ختم کر دیتی۔ یہ زکوٰۃ کا فائدہ ہے۔ تو زکوٰۃ ہمارے مال کو غسل دیتی ہے، صاف ستھرا کرتی ہے، اور ہمارے دل کی بیماریوں کو دھو دھلا کے دل کو صاف کرتی ہے زکوٰۃ کا یہ فائدہ ہے۔ تو اس لیے جیسا امت محمدیہ پہ زکوٰۃ لازمی اور ضروری ہے، سابقہ امتوں پر بھی تھی۔ تو ہم آج جو ہمارا موضوع ہے روزہ، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہم نے روزے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے ایسے ہی ہم نے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں کے اوپر روزے فرض تھے۔ پہلے والوں پہ بھی ہم نے روزے فرض قرار دیے تھے، تم پر بھی روزے فرض قرار دیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ ہم کو پنشمنٹ دینا چاہ رہا ہے کیا؟ کوئی سزا وزا دینا چاہ رہا ہے یا بھوکا اوکا رکھنا چاہ رہا ہے؟ بات ایسی نہیں ہے۔ یا کوئی اللہ کے خزانے میں کمی ہو گئی ہے، مینٹیننس کرنا ہے، اس لیے 1 مہینہ بھوکا رہے تو 1 مہینے کی غذا 2 مہینے تک چلے گی، ایسا مسئلہ ہے؟ ایسا بھی نہیں، اس کے خزانوں میں اس کی بھی کمی نہیں ہے۔ تو نہ بھوکا رکھنا مقصد ہے، نہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے، پھر روزے رکھنے کا مقصد کیوں؟ ہم کو دن تمام کھانا پینا اور جائز خواہشات سے دور رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ ایسا کیوں کروایا جا رہا ہے ہم سے 1 مہینے کے لیے؟ ہر سال میں 1 مہینہ ایسا کیوں کروایا جاتا ہے مسلمانوں کو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی وجہ یہ ہے لعلکم تتقون، روزہ ہم اس لیے رکھا رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کا استحضار پیدا ہو۔ لعلکم تتقون، تو روزہ اس لیے رکھوایا جا رہا ہے تاکہ ہمارے اندر تقوی کی ہیبٹ، تقوی کی عادت، اللہ کا استحضار، اللہ کا خوف کہ اللہ موجود ہے، اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کے نگاہ کے سامنے ہیں، اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھنے والا ہے، اللہ حاضری، اللہ میرے پاس حاضر ہے۔ تو یہ استحضار، یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہونا، اللہ کا ڈر پیدا ہونا، ارے بھائی یہ غلط کام کرے تو اللہ دیکھ رہا، پھر کیسا ہوگا، وہاں حساب کتاب دینا ہے۔ تو یہ صفت، یہ کیفیت پیدا ہونا ہمارے اندر، اس لیے روزہ رکھایا جاتا ہے۔ اور روزے میں کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے تقویٰ پیدا ہوتا؟ روزے میں خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ دیکھیے، روزے کے بارے میں فرمایا کہ جتنے بندے دوسرے نیکیاں کرتے ہیں وہ سب نیکی کا ثواب 10 سے لے کے 70 تک 700 تک کا میں دیتا ہوں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ خالص میرے لیے رکھتا ہے، خالص میرے لیے وہ اپنا کھانا پینا اور جائز خواہشات کو صرف میرے کہنے پر چھوڑتا ہے، تو اس لیے اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ دوسرے نیکیوں کا بدلہ، ایک نیکی کرے 10، اس کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب، اور اچھی کوالٹی رہی، خوشی خضو زیادہ رہا، 70 نیکیوں کا ثواب ایک نیکی کرے، اور اچھی کوالٹی رہی 700 نیکیوں کا ثواب۔ تو وہاں گنتی میں تول کے ثواب اور اجر دیا جاتا ہے، لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو گن کے نہیں دوں گا، یہ نیکی روزے کی تو خاص میرے واسطے کی جا رہی ہے، روزہ صرف میرے لیے رکھا جا رہا ہے، روزے میں ریا اور دکھاوا نہیں رہتا۔ دوسری عبادتوں میں دکھاوا ہو سکتا، دکھانے کے لیے نماز پڑھ سکتے، دکھانے کے لیے زکوٰۃ دے سکتے، لیکن روزہ دکھانے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ روزہ ایسی عبادت ہے کہ ہم گھر میں کھائے یا نہیں کھائے،
پانی پیے یا نہیں پیے کسی کو معلوم ہو سکتا کیا؟ سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا. تو روزہ عبادت ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہی اس کا تعلق ہے. اللہ کو معلوم اور اس کے بندے کو معلوم ہے کہ انہوں روزے سے ہے یا نہیں. آپ کتنی بھی صورت بنا لے کے بیٹھو، سکھا لے کے کر لے کے، افطار کے ٹائم پہ دن بھر کھا لے کے کر کے، روزہ ہوتا کیا؟ آپ کو بھی معلوم ہے، ہم کو بھی معلوم ہے ہمارا روزہ نہیں ہوا، اور اللہ کو بھی معلوم ہے روزہ نہیں ہوا، لیکن سب لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ان کا روزہ ہو گیا سمجھ رہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص عبادت ہے میرے لیے. تو روزے میں اللہ کا استحضار رہتا. آپ چھوٹے بچے بھی روزہ رکھتے، 7 سال کے، 5 سال کے، 10 سال کے جو بھی ہیں، تو ان کو شام میں پانی رہتا، وہ رہتا. پیو بولے تو کیوں نہیں پیتے؟ نہیں پیتے انہوں. کیوں نہیں پی رہے میاں؟ جاؤ اندر جا کے کمرے میں جا کے پی لو، کوئی بھی نہیں دیکھتے، وہاں رکھا ہوا ہے پانی. وہاں بھی جا کے انہیں نہیں پیتا بچہ. کیوں؟ بھائی اللہ دیکھ رہا. تو اس کو یہ استحضار ہوتا ہے، اس کو یہ فکر اس کے پاس ڈیولپ کرتی ہے کہ کوئی نہیں دیکھا تو نہیں دیکھا، اللہ دیکھتا ہے. کمرے میں دیکھتا، باہر دیکھتا، تنہائی میں دیکھتا، سب اللہ کو معلوم ہے. تو یہ کیفیت روزے میں ڈیولپ ہوتی، اس کو بولتے تقوی. اللہ ہم کو دیکھ رہا. تنہائی میں رہو، سب کے ساتھ رہو، خلوت میں رہو، جلوت میں رہو، اللہ ہم کو دیکھتا ہے. یہ احساس روزے میں ڈیولپ ہوتا. اس لیے اس کو بولتے ہم نے روزہ تمہارے اوپر جو فرض کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہی احساس، تقوی کا احساس، اللہ کے ڈر کا احساس کہ بھئی اللہ دیکھ رہا، یہ احساس پیدا ہوگا تو پھر زندگی پوری سکون سے گزرتی، گناہوں سے دور گزرتی، پاک صاف ستھری گزرتی زندگی. تو روزے کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے ہمارے اندر. اب روزہ ہے کیا؟ انسان روزے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی نہیں پینا. کوئی بھی پانی، دودھ، شہد، جو بھی پینے کے جائز اور حلال اشیاء جو پینے کی ہیں نہیں پینا. جائز اور حلال اشیاء جو کھانے کی ہیں نہیں کھانا. جائز اور حلال لذت اور شہوت آپ استعمال کر سکتے ہیں، جائز چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، جائز لذتیں یوز کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے کہنے پر نہیں کرنا. جائز کام بھی نہیں کر رہے ہیں، چھوڑ رہے. تو جو آدمی اللہ کے کہنے کے اوپر حلال کو چھوڑ رہا ہے، جائز چیزوں کو چھوڑ رہا ہے، وہ آدمی حرام چیزیں اللہ کے کہنے پہ نہیں چھوڑتا. جو آدمی دودھ اللہ کے کہنے پر چھوڑ رہا ہے، شہد اللہ کے کہنے پر چھوڑ رہا ہے، کھجور اللہ کے کہنے پر چھوڑ رہا ہے، جنت کے میوے ہیں اور جائز ہے، حلال ہے، بیوی سے دور رہ رہا ہے، جائز ہے، حلال ہے، کیوں؟ اللہ کے کہنے کے اوپر. تو وہ آدمی شراب نہیں چھوڑتا. جس آدمی میں جائز چیزیں اللہ کے حکم پر چھوڑنے کی ہیبٹ اور عادت ہو گئی، وہ ناجائز چیزیں نہیں چھوڑتا. پھر حرام چیزیں کیسے استعمال کر سکتا؟ جو دودھ استعمال نہیں کر رہا ہے وہ شراب کیسے استعمال کرے گا؟ جو جائز بیوی استعمال نہیں کر رہا ہے وہ ناجائز عورت کی طرف کیسے دیکھ سکتا ہے اور اس کو کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے، اس کے قریب کیسے جا سکتا ہے؟ جو آدمی حلال کھانا نہیں کھا رہا ہے اللہ کے کہنے کے اوپر، وہ حرام کیسے کھا سکتا ہے؟ وہ رشوت کیسے کھا سکتا ہے؟ اور وہ لوگوں کا مال ظلم سے دبا کر کیسے کھا سکتا ہے؟ تو روزے سے یہ کیفیتیں پیدا ہوتی ہے. لعلکم تتقون. تو روزہ اللہ نے ہم کو اس لیے رکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بہت سے روزے دار، رب صائم، بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا. کیوں؟ انہوں حلال چیز سے تو رک رہے ہیں، انہوں پانی نہیں پی رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے ہیں، لیکن حرام کاری کر رہے ہیں. ادھر پانی نہیں پی رہے ہیں لیکن ادھر غیبت کر رہے ہیں. ادھر کھانا نہیں کھا رہے ہیں لیکن ادھر مال حرام کا کھا رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں. ادھر ناپ تول میں ڈنڈی مار رہے ہیں اور ادھر روزہ بھی ہے.
تو آپ جائز چیزیں، حلال چیزیں اللہ کے کہنے کے اوپر تو چھوڑ رہے ہیں، دودھ کو اللہ کے کہنے پر چھوڑ رہے ہیں، پانی کو اللہ کے کہنے پر چھوڑ رہے ہیں، شہد کو اللہ کے کہنے پر چھوڑ رہے ہیں، لیکن شراب کو نہیں چھوڑ رہے، رشوت کو نہیں چھوڑ رہے، غیبت کو نہیں چھوڑ رہے. تو ایسا روزہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس روزے دار کو کوئی روزے کا ثواب ملنے والا نہیں. کیوں؟ آپ حلال چیزوں کو تو اللہ کے کہنے پر چھوڑ رہے ہیں اور حرام چیزیں نہیں چھوڑ رہے نا. ادھر غیبت بھی کر رہے، ادھر جو ہے سو پھر روزہ بھی جاری ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے روزے دار کو سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ بھی نہیں ملتا. تو عزیزو، یہ بہت اہم ترین عبادت ہے روزہ، اور اللہ کی پسندیدہ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، گن گن کے نہیں دوں گا. معمولی بڑے آدمی سے اگر کوئی انعام دینے کا رہا تو جتنا بڑا آدمی رہتا اتنا بڑا انعام دیتا. وزیر انعام دے رہا تو اس کا الگ رہتا، اور کوئی بڑا بھائی انعام دے رہے تو ان کا کم رہتا، باوا دے رہے تو بڑھ کے رہتا. تو ایسا ہی بغیر کسی تشبیہ اور تمثیل کے بادشاہ انعام دے رہا ہے تو وہ بڑا رہتا انعام، اور بادشاہوں کا بادشاہ، حقیقی مالک اور خالق اللہ رب العزت جس کام کا انعام دے اور جس کے پاس کنجوسی پھٹکتی نہیں ہے، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ رحمتیں اور برکتیں برسانے کے لیے بے چین رہتا ہے، وہ کیسے اس کی دین اور عطا کیسی رہتی؟ ایسی دین اور عطا رہتی کہ ہمارے دامن میں نہیں سما سکتی، ایسی دین اور عطا رہتی اس کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر نیکی کا ثواب 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا. 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے 10 روپیوں کا ثواب ملیں گا. اچھی اور نیت رہی تو 70 روپیوں کا ثواب ملیں گا، اور اچھی نیت رہی تو 700 روپیوں کا ثواب ملیں گا 1 روپیے کے بدلے میں. اور روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہاں گنتی انتی نہیں، یہاں لمٹ نہیں رہے گی، میں خود اس کا ثواب دوں گا، میں خود اس کا ثواب دوں گا. اور ایک حدیث میں تو یہ بھی اعراب ہے میں خود اس کا بدلہ بن جاؤں گا، اللہ ہی اس کا ہو جائیں گا، روزے دار کا اللہ ہو جائیں گا. اب جس کا اللہ ہو گیا اس کو کس چیز کی کمی ہے؟ تو یہ روزے کی فضیلت ہے رمضان المبارک کے. اسی لیے رمضان کا روزہ کتنا اہم ہے اگر اس کو معلوم کرنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی رمضان میں جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے بغیر کسی ریزن کے، بیمار نہیں، سفر نہیں، کچھ بھی نہیں، بس دل نہیں رکھنا بولا نہیں رکھے، سستی کاہلی کی وجہ سے نہیں رکھے. اب ان کو بعد میں عقل آئی کہ بھئی رمضان کا روزہ بہت اہم تھا، اس کا ثواب بہت اہم تھا، اس کو رکھنا چاہیے تھا. تو اب رمضان کا جو ایک روزہ ان سے غلطی سے چھوٹ گیا تھا، کاہلی سستی سے چھوٹ گیا تھا، اس کا ثواب حاصل کرنا تھا ان کو. وہ جو نقصان ہو گیا تھا اس نقصان کی بھرپائی اور پابجائی کرنا تھی. تو اس کے لیے کیا کرنا؟ تو فرمایا کہ اگر غیر رمضان میں زندگی بھر بھی روزے رکھے، غیر رمضان میں زندگی بھر بھی روزے رکھیں گے تو رمضان کے ایک روزے کا ثواب نہیں پا سکیں گے. اتنی عظیم الشان رمضان کے روزے کی برکت اور فضیلت ہے. تو اگر یہ روزے چھوٹ جاتے ہیں تو کتنا نقصان ہوتا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری امت کو رمضان کی حقیقی قدر اور قیمت معلوم ہو جاتی کہ یہ کتنی فضیلتوں اور برکتوں اور کتنی عظیم الشان اور قدر والا اور قیمتی ہے، یہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا لتمنت، تو وہ تمنا کرتی کہ سال تمام رمضان ہی رہتا، سال تمام رمضان رہنا، رمضان جانا ہی نہیں، اس کی تمنا کرتی تھی. تو اتنا عظیم الشان رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس کی رحمتیں اور برکتیں ہیں. ایک حدیث شریف ہے بڑی مشہور اور معروف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اس کو
رمضان کی آمد سے پہلے آپ نے یہ خطبہ دیا تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس کو نقل کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسی میں آپ اندازہ لگائیں گے کتنی فضیلتیں اور برکتیں رمضان کی بیان کی گئی ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، اللہ کے رسول نے ہم کو ایک خطبہ دیا، ایک تقریر کیا آپ نے شعبان کے آخری دن، رمضان کے آنے سے پہلے۔ فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا تقریر میں، خطبے میں، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، تمہارے اوپر سایہ فگن ہوگا، تمہارے اوپر اب ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے، شہر عظیم، بہت بڑا عظیم الشان مہینہ ہے، مبارک، اور وہ مہینہ برکتوں سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ اتنی برکتیں ہیں اس مہینے میں، اتنی برکتیں ہیں ہمارے تصور سے باہر۔ شہر عظیم مبارک، ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو عظیم الشان بڑا مہینہ ہے اور بابرکت مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کیا برکتیں اب بتا رہے ہیں، اب یہاں سے گنتے جائیے آپ۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ہے، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے، 1000 مہینوں سے بھی قیمتی رات ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ قیمتی رات اس رمضان کے مہینے میں ہے۔ اب 1000 مہینے بولے تو کتنے ہوتے؟ سال میں اگر ہم اس کو تبدیل کریں گے، کنورٹ کریں گے تو 83 ایئرس ہوتے، 83 سال۔ ایک رات اگر مل گئی تو 83 سال عبادت کرنے کا ثواب ملتا، 83 ایئرس۔ اب ہم لوگ امت محمدیہ کے بارے میں ہیں، اس کا ایوریج اوسط زندگی کا 60 سال ہے، مطلب عام طور پر 60 سال تک جینے کی امید رہی تھی، اس کے بعد جی لیے تو نفع میں جی لیے، نہیں تو چلے گئے۔ تو ہماری عمریں چھوٹی ہیں، اس کا اوسط نکالے تو 60 سال نکلتا امت محمدیہ کے۔ پہلے لوگوں کی عمریں بڑی ہوتی تھی، 1000 سال جیتے تھے، کوئی 500 سال جیتے تھے۔ اور یہ رات جو شب قدر کی رات ہے، 1000 مہینے سے بڑھ کے جو رات کا تذکرہ اس حدیث میں آیا ہے، اس کے شان نزول میں بھی ہے کہ صحابہ کے سامنے تذکرہ ہوا کہ پہلے زمانے میں ایسے عابد اور نیک لوگ ہوتے تھے کہ 100 سال تک انہوں دن میں روزے رکھے، رات میں عبادتیں کی ہیں، اور ان کی عمریں 500 سال 1000 سال ہوئی۔ تو صحابہ بولے، اے اللہ کے رسول، پھر تو ہم لوگ پیچھے رہ جائیں گے ان سے عبادت میں، ہماری عمریں کم ہیں اور انہوں 100 سال خالی عبادت کر رہے ہیں، دن میں روزے رکھ رہے ہیں، رات میں وہ کر رہے ہیں، تب ہم لوگ اس مرتبے اور مقام کو کب پہنچیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شب قدر کی خوشخبری فرمائی۔ اس وقت شب قدر کی آیت نازل ہوئی، سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے اتارا ہے اس قرآن کریم کو شب قدر میں، اور تم کو معلوم ہے شب قدر کیا چیز ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس میں کوئی عبادت کرے گا، کوئی نیکی کرے گا، کوئی درود پڑھے گا، کوئی نماز پڑھے گا، کوئی قرآن کا کوئی بھی نیکی کرے گا، تو یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی 83 سال سے زیادہ بہتر ہے۔ اب آدمی کی اگر 100 سال عمر پکڑ لیے، 15 سال تو بچپن کے رہتے، اس کا تو حساب کتاب رہتا ہی نہیں، معاف۔ اب 15 سال کے بعد سے شروع ہوتا ہے، تو 15 کے بعد سے لے کے 40 تک کرنے کے کام رہتے۔ اب 40 کے بعد تو پھر وہاں سے بڑھاپا ڈیرا ڈالنا شروع کرتا،
50 تک آ کے پورے پنکچر ہو جاتے، 60 میں تو ریٹائرش ہو جاتے. اب اس کے بعد تو 55 میں آ گئے، رکوع نہیں کر سک رہے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے، سجدہ نہیں ہو سک رہا، اٹھے تو بیٹھنے نہیں آ رہا، بیٹھے تو اٹھنے نہیں آ رہا. یہ حالت ہو جاتی ہے ہماری 50-60 میں. تو جو بھی عبادت کرنے کا ہے 15 سے لے کے 40 کے درمیان میں ایکٹیو اور بہترین عبادت ہوتی. یہ عبادت کی، محنت کی، مشقت کی، اللہ کی بندگی کی بہترین عمر ہے. اب پوری عمر ختم ہونے کے بعد میں بڑھاپے میں آ کے بول رہے ہیں آپ اب میں اچھا کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، اور اب میں رکوع کرتا ہوں، نماز کرتا ہوں، رکوع کرے تو اٹھنے نہیں آ رہا، بیٹھنے نہیں آ رہا، وہ کئی کی عبادت ہے؟ تو وہ شمار نہیں ہوتی. تو بہرحال ہم لوگوں کی اتنی کم 15 سے لے کے 40، تو بڑے مشکل سے پوری زندگی میں سے جو حصہ گولڈن پیریڈ ہے ہماری عمر کا، وہ اصل بندگی میں لگنا چاہیے. لیکن وہ بندگی میں تو نہیں لگ رہا ہے، وہ حصہ گندگی میں لگ رہا. پورا ہمارا وہ حصہ بندگی میں جانے کے بجائے گندگی میں گزر رہا ہے، تو وہ بہت بری بات ہے. تو یہ رمضان وغیرہ موقع رہتے اس گندگی کو دھلا کے صاف ستھرا کر کے پھر بندگی میں آنے کے لیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مواقع رمضان کے، شب قدر کے، شب برات کے وغیرہ دیے جاتے ہیں تاکہ ہم سدھر سکے، سنور سکے، پھر سیدھے راستے پہ، ڈگر پہ آ جائیں. تو فرمایا کہ 83 سال ایک رات عبادت کریں گے، ہر سال آتی پھر انہیں. تو ایک سال ملی تو 83 سال، 10 راتیں ملی بولے تو 1000 سال ہو جاتے. 12 رات اگر مل گئے تو 1000 سال عبادت کرے ویسا ہوتا. یہ تو خالی ایک رات کی بات ہے رمضان کے، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں. اور آگے فضیلتیں سنیے. شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، رمضان وہ مہینہ ہے کہ اللہ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے. روزے اس کے فرض ہے، چھوڑ نہیں سکتے. ہر عاقل، بالغ، صحت مند مرد، عورت کے اوپر روزے رکھنا ضروری، کوئی چھوڑ نہیں سکتا اس کو. وقیام لیلہ تطوعا، اور رمضان کے راتوں میں قیام کرنا، عبادت کرنا، اللہ نے اس کو نفل قرار دیا ہے. اب ہو گئی بات. تو دن میں روزے رکھنا ہے، رات میں تراویح، تہجد اور جو بھی نفلیں ہیں قیام کر کے. قیام اللیل کا مطلب رہتا رات کو عبادت کرتے ہوئے گزارنا، یہ مطلب رہتا قیام اللیل بولے تو. قیام بولے تو کھڑے رہنے کا مطلب نہیں ہے. تو اس میں کھڑے رہ کے نماز پڑھو، بیٹھ کے نماز پڑھو، ذکر کرو، درود پڑھو، تلاوت کرو، بہرحال رات کو جاگتے ہوئے گزارنا، یہ مطلب ہے قیام اللیل کا. اب فرما رہا ہے یہ رمضان کیسا ہے معلوم ہے، اس کی برکتیں کیسی ہیں بتا رہے ہیں. ایک رات کی تو برکت بتا دیے کہ ایک ہی شاٹ میں سنچری بنا دیا انہوں. 83 سے زیادہ بولے تو ہم کو وہ زمانے میں جو ہنسا چلتا تھا نا، گنتی کا حساب 70 تک ہی ہوتا تھا وہاں پہ. بہت بولے تو جیسا پہلے زمانے میں لکھپتی بولتے تھے، کروڑ کا تصور ہی نہیں تھا. تو ویسے قدیم زمانے میں 70 ہی آخری تھا. تو 70 کے زمانے میں 83 بول رہے انہوں. تو اب کے زمانے میں کہ سنچری نہیں ہوتی، 100 ہو جاتا آرام سے. تو ایک ہی رات میں 100 مہینوں کا 100 سالوں کا ثواب مل جا رہا ہے. اب فرمانا ہے دیکھیے، من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ. رمضان میں کوئی اگر نفل عبادت کرتا ہے، رمضان میں کوئی آدمی غیر فرض جو عبادت ہے، نفل خیر کا کام کرتا ہے کوئی بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فرض کے برابر دیتے. نفل کا ثواب فرض کے برابر دیتے. ایک نفل پڑھیں گے، ایک فرض کے اتنا ثواب دیتے. وہ بھی کون سے فرض؟ رمضان کا فرض ہے. پھر وہ اب رمضان کے فرض روزے کا تو آپ کو معلوم ہو گیا کیسا اندازہ ہے، تو ویسی نمازوں کا بھی ویسی قیمت ہے. یہاں پہ ہو گئی بات. دوسرا، ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ. جو آدمی رمضان میں ایک فرض ادا کرے گا،
وہ ایسا ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے. یعنی اگر ہم پورا رمضان مہینہ بھر نماز پڑھے تو مطلب ہے 70 مہینے نماز پڑھے. اور اگر ہم مہینہ بھر روزے رکھے کا مطلب ہے 70 مہینے ہم روزے رکھے. 70 مہینے بولے تو کتنے سال ہو رہے؟ تقریباً 6 سال ہو رہے. تو ایک مہینہ روزے رکھے تو 6 سال کی کمائی ہو رہی. ایک مہینے میں 6 سال کی کمائی. اور پھر پلس اسی مہینے میں ایک رات ہے جو 83 سال کی کمائی کرتی ہے. 83 ایئرس، وہ 6 ایئرس یہ ملا کے 90 کے قریب ہو گئے. تو ایک ہی مہینے میں 90 سال کا بینیفٹ، 90 سال کی عبادت کا ثواب ایک مہینے میں مل رہا ہے. اب یہ پوری مارکیٹ ہماری جاگ رہی ہے. کیوں جاگ رہی؟ ان کو تجارت ایک مہینے میں، رمضان کے مہینے میں یہ لوگ تجارت کریں گے، بزنس کریں گے تو 6 مہینے کی کا بینیفٹ، 6 مہینے کی کمائی ان کی ایک مہینے میں ہو جا رہی. تو ایک مہینے میں 6 مہینے کی کمائی ہو رہی ہے تو رات دن ایک کر کے رات بھر کھڑے ہوئے ہیں. سیٹ صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں، نوکرا بھی کھڑے ہوئے ہیں، سب الرٹ ہے پورے. نہ کھانے کی پرواہ ہے، نہ پینے کی پرواہ ہے، نہ نیند کی پرواہ ہے، نہ آرام کی پرواہ ہے. کیوں؟ دنیا سنور رہی ہے، مال مل رہا ہے، دنیا مل رہی، دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے. ایک مہینے میں 6 مہینے کا فائدہ ہو رہا ہے، ایک مہینے میں 6 مہینے کی کمائی ہو رہی ہے. تو ایک مہینے میں 6 مہینے کے، وہ بھی وہ دنیا جو ختم ہونے والی ہے، وہ مال جو ہاتھ کا میل ہے، جو کبھی بھی یوں آتا یوں چلے جاتا. تو اس مال کے لیے اتنی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، اتنی کوشش ہو رہی ہے کہ ایک مہینے کے واسطے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب چھوڑ دیا انہوں. کیوں؟ 6 مہینے کی کمائی ہوتی ہے. تو جس ایک مہینے سے آخرت کے 90 سال کی کمائی ہوتی ہے، ایک مہینے سے 90 سال کی کمائی ہو رہی ہے، تو اس ایک مہینے کے لیے محنت و مشقت نہیں کرتے. نیند کو اور کھانے کو پینے کو چین کو آرام کو کھیل کود کو چھوڑ کے عبادت میں لگ جانا کمانے کا موقع ہے. تو یہ چیز ہونا چاہیے. تو ایک مہینے میں جیسا دنیا کما رہے ہیں 6 مہینے کی، تو اگر آخرت کے لیے آپ لگائیں گے تو ایک مہینے میں 90 سال کی کمائی آپ کو ہو جاتی آخرت کی. اب اتنا دینے کے لیے وہ تیار ہے. اب ہم وہ ایک مہینہ بھی عبادت نہیں کرتے بول رہے ہیں، وہ ایک مہینہ بھی نماز نہیں پڑھتے بول رہے ہیں، وہ ایک مہینہ بھی روزے نہیں رکھتے بول رہے ہیں، وہ ایک مہینے بھی تراویح ٹھہرے تو پریشان ہو جا رہے ہیں. تو اب اس سے بڑھ کے بدنصیبی کیا ہے؟ اس سے بڑھ کے اور ہماری بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ دینے کو تیار ہے اور ہم لوگ لینے کو تیار نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ. یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ صبر سکھاتے. صبر کیسا کرنا. آدمی بھوکا ہے پیاسا ہے تو بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا بولے تو معمولی بات رہتی. شام میں پانی ہے، شربت ہے، تربوز ہے، بہترین قسم کے فروٹس ہیں، سب ہے، پر آپ کنٹرول کر رہے ہیں. کنٹرول کر کے اس کو یوز نہیں کر رہے ہیں، آپ نہیں پی رہے ہیں. کیوں؟ صبر کی ہیبٹ، صبر پیدا ہونا. اور انسان کی زندگی میں صبر پیدا ہو گیا اس کی زندگی کامیاب. دنیا کی زندگی بھی اگر کامیاب گزارنا ہے، دنیا کی بزنس ہو تجارت ہو، دنیا بھی اگر کامیاب گزارنا ہے تو اس کے لیے صبر ضروری ہے. بے صبرے لوگوں کی بزنس بھی نہیں چلتی، تجارت بھی نہیں چلتی. سابق قدم صبر کے ساتھ جم کے نقصان ہو فائدہ ہو لگے رہنا پڑتا تو کامیابی ملتی. تو جیسا دنیا میں صبر ضروری ہے، آخرت کے لیے بھی اگر کامیابی ہونا ہے تو وہاں پر بھی صبر ضروری ہے.
تو اللہ تعالی ہماری تربیت کرنا چاہ رہا ہے کہ اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کرو، صبر کی صفت پیدا کرو، دنیا میں بھی کامیاب ہوتے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتے۔ اور جس آدمی میں صبر نہیں ہے، بے صبرہ ناکام ہو جاتا۔ پانی دیکھے روزہ توڑ دے رہے، شربت دیکھے روزہ توڑ دے رہے، پیسے دیکھے پورا اصول توڑ دے رہے۔ تو یہ بے صبرہ پنا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ یہ مہینہ صبر کا ہے، یعنی صبر سکھایا جاتا ہے اس میں۔ اور معلوم ہے صبر کی کیا قیمت ہے؟ والصبر ثوابہ الجنہ، صبر اس کا ثواب سیدھا جنت ہے۔ صبر کا ثواب کیا ہے؟ جنت۔ پہلی خوشخبری دیکھو جنت کی۔ رمضان میں ہم کو صبر سکھایا جاتا ہے، اور جو لوگ صبر سیکھ لیتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے، یعنی صبر کی عادت پیدا ہوگی۔ اب دل بولتا بھائی فجر میں نہیں اٹھنا بول کے، لیکن ہم کیا کرتے؟ نیند کو چھوڑ کے صبر کرتے ہوئے اٹھ کے اس آرام کو ترک کر کے مسجد کو آ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو صبر کرنا پڑتا نا، اپنے خواہش کو دبانا پڑتا۔ جیسا روزے میں پیاس لگ رہی لیکن نہیں پی رہے، ہم خواہش کو دبا رہے، کھانے کی خواہش ہو رہی لیکن ہم نہیں کھا رہے، اس خواہش کو دبا رہے۔ تو ایسا ہی فجر میں سونے کی خواہش ہوتی، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ سونے کی خواہش کو دبا کے اللہ کے حکم کی پابجائی کرنے کے لیے، اللہ کا حکم ماننے کے لیے نکل کے فجر کو آ رہے ہیں۔ صبر کا فائدہ، تو صبر جنت میں لے کے جاتا۔ الصبر ثوابہ الجنہ، تو صبر، یہ مہینہ صبر سکھانے کا مہینہ ہے۔ اور آدمی میں صبر آ گیا ہے تو دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے۔ وشہر المواسات، رمضان کا جو مہینہ ہے مواسات کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، اڑوس پڑوس کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ، اپنے کلیگس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ خیر خواہی کرنے کا مہینہ ہے۔ ان کی جو بھی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ پوری کرنے کا مہینہ ہے۔ کوئی غریب ہے، کوئی پریشان حال ہے، ان کی پریشانیوں کو، ان کی ضرورتوں کو کیا کرنا؟ پورا کرنے کا مہینہ ہے یہ۔ خالی ہمارا دیکھ لے رہے ہیں، میرے کو کپڑے ہونا، میرے بچوں کو کپڑے ہونا، میری بیوی کو کپڑے ہونا، ختم۔ ان کو اچھے سے اچھے کپڑے لاؤ، 10,000 کے بیوی کو لا لیے، 20,000 کے بچوں کو لا لیے، اپنے واسطے 15,000 کے لا لیے، اور بھائی کے بچے ان کے واسطے 500 بھی نصیب نہیں ہے، پڑوس میں جو غریب ہیں ان کو۔ تو شہر المواسات، یہ اپنا نہیں دیکھنا ہے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد میں، اپنے رشتہ داروں میں، اڑوس پڑوس میں بھی جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی دیکھیے، ان کا بھی خیال کیجئے۔ اور یہ تصور کیجئے کہ بھوکے کا ہم تو اللہ نے ماشاءاللہ دیا، کبھی بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ ہم کو بھوکا رکھاتے، پیاسا رکھا کے بولتے پیٹ کی آگ کیسی رہتی، پیٹ کی بھوک کیسی رہتی، سمجھ میں آ رہا کیا؟ پوچھتے اندر جو پیٹ میں جو جلن ہوتی ہے وہ سمجھ میں آ رہی کیا؟ پوچھتے۔ تو احساس ہوتا کہ ہاں بھائی پیٹ کی بھوک بہت خطرناک رہتی۔ پیٹ کی آگ وہ ہے جس کے لیے لوگ اپنی عزتیں بکا دیتے، جس کے لیے لوگ اپنے جائیدادیں بکا دیتے۔ تو عزیزو، بہت بھوک اور پیاس کی جو تکلیف ہے، فقر و فاقے کی جو تکلیف ہے، غربت کی جو تکلیف ہے، بہت بری تکلیف ہوتی ہے، اس کا احساس ہم کو کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کئی لوگ بے سہارا پڑے ہوئے ہیں، ٹینٹوں میں گزار رہے ہیں زندگی، کھانے کو کھانا نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر اور چھت نہیں ہے، پریشان حال ہے۔ ان کی زندگی کا احساس کرو، کر کے اپنی زندگی کو ان کے لیے کچھ خرچ کرو، ان کے ساتھ مواسات کا، خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ یہ سکھایا جا رہا ہے اللہ اس ماہ میں، شہر المواسات، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ اور فرمایا اللہ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتے۔ جتنے فروٹس ہم اس مہینے میں کھا رہے ہیں، دوسرے مہینے میں کھائے گا کبھی؟ گرما رہو، سرما رہو، برسات رہو، سارے فروٹ سمیٹ کے آ جاتے ہیں۔
اور رزق بڑھتا نہیں بڑھتا. سب سے اچھے چیزیں رمضان میں کھانے کو ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کی برکت ہے رمضان کی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, رزق میں برکت عطا فرماتا ہے, اضافہ فرماتا ہے. اچھا, من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء. اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اس مہینے میں روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے, روزے دار کو اگر روزہ افطار کراتا ہے تو اس کو 3 اجر ملتے, 3 خوشخبریاں اس کے لیے. پہلی خوشخبری کیا ہے, کان مغفرۃ لذنوبہ, ہم کسی کو اگر افطار کرائے تو ہمارے گناہ کی مغفرت ہو جاتی, ہمارے گناہ بخش دیے جاتے. کسی کو افطار کرا دیے تو ہمارے پورے گناہ بخش دیے جاتے. ایک فائدہ. دوسرا, ہم کو دوزخ سے, ہماری گردن کو دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے, یعنی ہم کو دوزخ سے چھٹکارا نصیب ملتا ہے. اگر ہم اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے دوزخ میں لکھ دیے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے, روزے دار کو افطار کرائے تو اس کو بولتے چھوڑ دو, ان کا نام دوزخیوں کی لسٹ سے نکال دو. تو روزے دار کو افطار کراتے ہی ہم کو دوزخ سے چھٹکارا ملتا. اب دوزخ سے چھٹکارا ملا تو کیا بیچ میں ٹینٹ ڈال کے رہتے ہیں, جنت میں جاتے. یہ دوسری خوشخبری ہے جنت کی. پہلی خوشخبری تھی الصبر, یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے, صبر سکھاتا ہے اور صبر جو سیکھ لیتا ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے, پہلی خوشخبری تھی. پھر دوسری خوشخبری یہ ہے روزے دار کو افطار کرائیں گے تو دوزخ سے نجات ملے گی, جنت میں جائیں گے. یہ اور تیسرا فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ, اور اس آدمی کو روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا افطار کرانے والے کو, اور اس روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی, اس کے ثواب میں کوئی کمی کیے بنا ان کو پورے روزے کا ثواب دیا جا رہا ہے. اب اندازہ لگاؤ رمضان کے روزے کا ثواب کتنا ہے, وہ تو پہلے ہی بول دیا میں آپ کو. رمضان کا ایک روزہ ہمارے زندگی غیر رمضان کے زندگی بھر کے روزوں سے بڑھ کے ایک روزہ اس کا ثواب. تو ایک اس کے بندے رمضان کے پورے روزے کا ثواب افطار کرانے والے کو ملتا. تو کتنا قیمتی ثواب مل رہا ہے آپ اندازہ لگائیے. تو روزہ افطار کرائیں گے تو 3 ثواب ایک ساتھ یہ ملتے ہیں, گناہوں کی بخشش, دوزخ سے آزادی, اور پھر پورے روزے کا ثواب اس آدمی کے اس کو ملتا ہے. قالوا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم. غربت تھی صحابہ کے زمانے میں. اب یہ روزہ افطار کرانے کا ثواب اتنا عظیم اور اتنا بڑا اور اتنا برکتوں والا بیان کیے اللہ کے رسول نے کہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی اور دوزخ سے آزادی مل جاتی, پورا روزے کا ثواب مل جاتا. تو وہ تو صحابہ تھے سننے والے, اور غریب تھے, فقر و فاقہ رہتا تھا ان کے پاس, کھانے کو کھانا نہیں رہتا تھا, 3 دن پانی کے اوپر رہتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاس ایسا ہوا کہ صرف 15 کھجوریں تھیں اور افطار کا وقت آیا تو میں نے 5 کھجوریں کھا لی, اس کے بعد کچھ بھی نہیں کھایا. پھر اٹھا کے میں نے 10 کھجوریں رکھ لی. پھر جب سحر کا وقت آیا تو پھر اس میں سے 5 کھجوریں کھا کر میں نے سحری کی. پھر 5 افطار کے لیے اٹھا کے رکھی. پھر جب افطار کا وقت آیا تو 5 کھجوریں کھائیں. یعنی 15 کھجوروں میں
انہوں نے 2 دن کا روزہ رکھا. کتنی تکلیف ہوتی تھی ہوگی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے پاس غربت کا یہ حال تھا کہ 2 مہینے تک 2 چاند ہم ایسے دیکھتے تھے کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا. 2 چاند ایسے گزرتے تھے ہم لوگوں کے اوپر کہ ہمارے گھر میں چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی. آپ اس سے تنگ دستی اور غربت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو زندگی کا. لیکن یہ فقر و فاقہ، یہ تنگ دستی کبھی اللہ کے رسول کو نہ اللہ کے رسول کے گھر والوں کو عبادت سے اور اللہ کے احکامات سے روکنے میں حائل نہیں ہوں، ادا کرنے میں حائل نہیں ہوں. اور ہم لوگ تو معمولی بہانوں کے اوپر عبادتیں چھوڑ دیتے. تو عزیزو یہ بہت اہم ترین چیز ہے. تو اب صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے غریب صحابہ جو تھے جن کے پاس افطار کرانے کے لیے کچھ نہیں تھا، انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے افطار کرانے کا اتنا بڑا اجر اور ثواب بیان فرمایا ہے، تو ہم جو لوگ افطار خود کا کرنے کے لیے کچھ نہیں رکھتے ہیں، جو بھوکے اور پیاسے ہیں، جو فقر اور تنگ دستی کے مارے ہوئے ہیں، جن کے پاس خود کا روزہ کھولنے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ لوگ دوسروں کو کیسا افطار کرائیں گے؟ اور یہ جو بڑی فضیلت افطار کرانے کی آپ نے بیان فرمائی ہے، یہ فضیلت ان غریبوں کو کیسے حاصل ہوگی جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ نے اس غربت کا بھی حل نکال دیا کہ غریب لوگ بھی اس ثواب عظیم سے محروم نہ رہیں. فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس بندے کو بھی عطا کر دے گا جو کسی روزے دار کو کھجور کے ٹکڑے سے روزہ افطار کرا دے، یا او شربۃ ماء، یا پانی کے ایک گھونٹ پانی سے کسی کا افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ دودھ سے کسی کو افطار کرا دے، تو بھی اللہ تعالیٰ وہی اجر اور ثواب دیں گے. ٹھیک ہے، غریب ہے، مال دولت نہیں ہے، تو ہر چیز مال دولت سے نہیں ہوتی، دل میں جگہ رہنا. آپ غریب ہیں لیکن دل میں خواہش ہے مہمان کی مہمان نوازی کرنے کی، جو بھی محاذر ہے، پانی ہے پانی خوش دلی سے پیش کرو، دودھ ہے دودھ خوش دلی سے پیش کرو، کھجور ہے اس کے ٹکڑے ہی خوش دلی سے خندہ پیشانی سے ہنستے مسکراتے ہوئے پیش کرو. آپ بریانی پیش کر رہے ہیں، مرغن غذائیں پیش کر رہے ہیں، لذیذ غذائیں پیش کر رہے ہیں، عالی شان دسترخوان لگا رہے ہیں، لیکن مہمان کو دیکھے تو چہرے پہ بل آتے ہیں، مہمان کو دیکھے تو دل میں کڑن ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، سب بیکار. تو جو ماحضر ہے خوشی سے، اور مہمان اللہ کا مہمان ہوتا ہے، میزبان ہوتا ہے، یہ سمجھ کر ہم پیش کریں گے خوش دلی سے. تو افطار اگر آپ پانی کے گھونٹ سے بھی کرائیں گے، کھجور کے ٹکڑے سے بھی کرائیں گے، یا لسی کے ایک چھانچ سے بھی کرائیں گے، تو اللہ تعالیٰ یہ اجر دے گا. وہ بہانے ڈھونڈتا ہے اجر دینے کے لیے، اور دلوں کی کیفیتوں کو دیکھتا ہے کہ بھئی بندے کے پاس ہے نہیں، اس لیے یہ معمولی چیز کے اوپر وہ افطار کرا رہا ہے، رہتا ہے اس کے پاس تو اور اچھی چیز سے کرا سکتا تھا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے ابتدائی 10 دن رحمت خداوندی کے جوش میں ہوتے. رحمت کا مہینہ ہے، پہلے 10 دن رحمت کے ہوتے. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور دوسرے جو 10 دن ہوتے ہیں بیچ کے، وہ مغفرت خداوندی کے ہوتے. پہلے اس میں رحمت خداوندی، اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں ہوتا ہے، دوسرے 10 دنوں میں اللہ کی مغفرت کا دریا جوش میں ہوتا ہے. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخر کے جو 10 دن ہوتے ہیں وہ دوزخ سے آزادی حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ کی بخشش کا دریا اس میں جوش میں ہوتا ہے. تو 3 دہائیوں میں 3 چیزیں خاص طور پہ اللہ کے پاس زیادہ ہوتی ہیں. پہلے اس میں رحمت، پہلے 10 دنوں میں، دوسرے 10 دنوں میں مغفرت، اور آخر کے 10 دنوں میں رحمت. اللہ تعالیٰ جو ہے دوزخ سے لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں. اب دیکھیے
رحمت کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ کی رحمت جس کے ساتھ شامل حال ہو گئی وہ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو گیا، اور جس کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوئی انہیں دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام۔ بزرگوں نے ایک قصہ لکھا ہے، واقعہ لکھا ہے نصیحت کے لیے، کہ ایک آدمی تھا سمندر میں سفر کر رہا تھا، اس کی کشتی ٹوٹ گئی، بے سہارا ہو کر ایک چھوٹے سے جزیرے میں پہنچا، وہاں پہ رہنے لگا، تو اللہ تعالیٰ وہاں عبادت کرنے لگا وہ اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ نے اس کے لیے وہاں پر ایک انار کا درخت اگایا اور ایک پانی کی نہر جاری کی۔ اس سمندر کے اطراف چھوٹے سے جزیرے میں وہ رہنے لگا تنہا، تو رات دن عبادت کرتا، پانی پیتا، انار کھاتا اور عبادت میں رہتا۔ اس کے بعد اس نے کئی سال عبادت میں گزارے اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ جب مجھے موت آئے تو سجدے میں موت آئے، مجھے موت آئے تو سجدے میں موت آئے، اور جب میری سجدے میں موت ہو تو اے اللہ تو میرے جسم کو خراب نہیں کرنا، ویسے ہی رکھنا صحیح سلامت، تاکہ میں قیامت تک سجدے میں رہوں۔ تو وہ بندہ اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ حساب کتاب کے لیے آئے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو، میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ اب رحمت خداوندی اور فضل کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو ساری دنیا سے کٹ کٹا کے ایک جزیرے میں تھا جہاں گناہ کرنے کا کوئی شاٹ ہی نہیں تھا، میں تو مستقل وہاں عبادت میں رہا، 500 سال تک آپ کی عبادت کی، پھر سجدے میں میری روح قبض ہوئی اور قیامت تک میں سجدے ہی میں رہا ہوں، تو اب مجھے تو اپنے عبادت کے بدلے میں جنت میں جانا چاہیے، مجھے اپنے عبادت اور ریاضت اور بندگی کے بدلے میں جنت میں جانا چاہیے، اس میں فضل خداوندی اور رحمت خداوندی کا کیا دخل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھی بات ہے، ٹھہر جاؤ، پھر حساب کتاب کر کے جائیں گے آپ، پہلے حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد جنت کا فیصلہ ہوگا۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلاتے، فلاں 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 نعمت، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے تجھ کو جو آنکھ کی نعمت دی تھی، میں نے تجھ کو آنکھ کی بصارت کی جو نعمت دی تھی، وہ اس نعمت ہی کا ابھی آپ نے قیمت نہیں چکائی ہے بندگی کر کے۔ آنکھ کی قیمت 500 سال عبادت کر کے بھی آپ نے نہیں چکائی ہے، ابھی جو دوسرے انعامات آپ کے اوپر ہمارے ہیں ان کا قرضہ باقی ہے، وہ کب ادا کرتے آپ؟ ان نعمتوں کا شکریہ کب ادا کرتے؟ تو آنکھ اتنی قیمتی ہے کہ ہم 500 سال بھی اللہ کی بارگاہ میں بندگی اور سجدے میں اور شکر میں سر جھکا کے رہیں، تب بھی اس آنکھ کی ایک جو نعمت ہے اللہ کی، اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے دوسری جو ہم کو اتنی نعمتیں دی ہیں، ہاتھ کی نعمت ہے، کان کی نعمت ہے، عقل کی نعمت ہے، سمجھ کی نعمت ہے، مال کی نعمت ہے، صحت کی نعمت ہے، عمر کی نعمت ہے، والدین کی نعمت ہے، بچوں کی نعمت ہے، بہنوں کی نعمت ہے، دوست احباب کی نعمت ہے، امن کی نعمت ہے، کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور سب سے بڑی نعمت ایمان کی اور ہدایت کی نعمت ہے ہمارے پاس۔ تو ان کا شکریہ کب ادا کریں گے؟ تو تب وہ بندہ کہتا ہے کہ ہاں اللہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری رحمت اور فضل سے ہی جنت میں جائیں۔ تو اللہ کی رحمت یہ 10 دنوں میں رمضان کے بڑی جوش میں ہوتی ہے، تو اس لیے رحمت خداوندی سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، ورنہ ان نعمتوں کا ہم کب حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہماری نہ عبادتیں صحیح ڈھنگ کی ہے، نہ نماز صحیح ڈھنگ کے ہے، تو کہاں سے عبادتیں ہوں گی؟ ہے سو نمازی واپس پکڑ کے منہ پہ پھینک دینے کے قابل نمازیں اور روزیں اور زکوٰۃ ہے ہمارے، سب دکھاوے کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے۔ تو خیر، تو پہلے 10 دن رحمت خداوندی کے ہیں،
اور دوسرے جو 10 دن ہیں وہ مغفرت خداوندی کے ہیں، اور آخر کے 10 دن ہیں دوزخ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار، جو آدمی اپنے نوکر اور اپنے ماتحت سے رمضان میں کام کم لے گا کیونکہ وہ بھی تو روزے دار رہتا ہے، تو اس کے اوپر تخفیف کرے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی وجہ سے اس سیٹ کی اور اس آقا کی مغفرت فرما دیں گے، اور اس کو دوزخ سے آزادی ملے گی۔ پھر خوشخبری دیکھو دوزخ سے آزادی کی، افطار کرائے تو دوزخ سے آزادی ملتی، صبر کرائے تو جنت میں چلے جاتے، غلام اور اپنے ماتحت سے رمضان میں کم کام لیے تو بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیتے ہیں اور دوزخ سے آزادی اس کو نصیب ملتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، رمضان میں 4 عادتیں، 4 کام کثرت سے کرو، رمضان میں 4 کام کثرت سے کرنے کے، اور فرمایا خصلتین ترضون بہما ربکم، 2 کام تو ایسے ہیں جس کی وجہ سے تم اپنے رب کو راضی کر لیتے ہو۔ اللہ جس سے ناراض ہے ساری دنیا ابھی اس کے تائید میں آ گئی، ساری دنیا ابھی اس کے فیور میں آ گئی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، خسارے میں انہیں فیل زندگی اس کی۔ لیکن اگر کسی آدمی کے تائید میں اللہ آ گیا، اللہ کی رضا شامل حال ہو گئی، ساری دنیا ناراض ہونے دو، کچھ نہیں ہوتا اس کو، کامیاب زندگی گزرتی۔ تو اللہ راضی ہوتا ہے 2 کاموں سے، فرمایا خصلتین، 2 کام ایسے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ راضی ہو جاتا۔ راضی کب ہوتا؟ ناراض ہوا تو راضی ہوتا نا، تو ناراض کیوں ہوتا اللہ تعالیٰ؟ نہیں سنے تو۔ بچوں سے والد کب ناراض ہوتے؟ بچے جو ہے والدین کی نہیں سنے، نافرمانی کرے، ان کو نظر انداز کر دیے، ان کی نصیحتوں کو نہیں مانے تو والدین ناراض ہو جاتے۔ پھر راضی کرنا ہے تو کیا کرنا پڑتا؟ آ کے بولنا پڑتا کہ بھائی آپ جو بول رہے ہم سن لیتے، اب جو ہوا تھا سابق میں غلطی سے ہو گیا، اب آئندہ نہیں کرتے، بغیر کسی تشبیہ اور تمثیل کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ہم مغفرت چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ تو 2 کام سے اللہ راضی ہوتے، کیا ہے وہ 2 کام؟ تو فرمایا 2 کام ایسے ہیں جن سے تم اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور 2 کام ایسے ہیں کہ جن کے بغیر تم کو چارہ نہیں، جو تمہارے لیے کمپلسری ہیں۔ 4 کام کرنا ہے رمضان میں کثرت سے، تو اس میں سے 2 کام ایسے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا، اور 2 کام ایسے ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے، جس سے ہم کو جس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، کمپلسری ہمارے لیے 2 کام۔ وہ تو کیا ہے وہ؟ فرمایا فَأَمَّا خَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، اب رہی وہ 2 باتیں جس کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کرتے ہو، وہ یہ ہے فَشَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کثرت سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کثرت سے اس کا ذکر کرنا، معنی اور مفہوم سمجھ کے کریں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ کثرت سے ذکر کریں گے تو کثرت کلمہ طیبہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصہ دور ہو جاتا، اور اللہ خوش ہو جاتے، راضی ہو جاتے۔ اب اللہ راضی ہو گئے تو ساری دنیا ہمارے اوپر مہربان ہو جاتی، اللہ ناراض ہو گئے تو ساری دنیا ہمارے اوپر غصے میں آ جاتی۔ اور دوسرا فرمایا وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، دوسرا کام کیا کرنا؟ مغفرت طلب کرنا اللہ سے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، اے اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے۔ یہ کثرت سے کرنا۔ ہاں وہ سپوز نہیں آ رہا تو زبانی اردو میں بول سکتے، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے گناہوں کو بخش دے۔
استغفر اللہ کا یہ مطلب ہے اللہ میں معافی طلب کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، یہ مطلب تو یہ کثرت سے کرنا، تو اس سے اللہ راضی ہوتا، خوش ہوتا، ناراضگی اللہ کی دور ہوتی۔ اب رہی وہ دو باتیں جو ہمارے لیے کمپلسری ہے، جس کے بغیر ہمارے کو کوئی چارہ نہیں ہے، تو فرمایا فَتُسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتُعَوِّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، کہ تم اللہ سے جنت مانگو اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ کثرت سے رمضان میں کیا کرنا؟ اے اللہ ہم کو جنت عطا فرما، ہم کو جنت میں داخل فرما اور دوزخ سے ہم کو نجات دے۔ یہ کثرت سے اس مہینے میں کرنا ہے۔ 4 کام کثرت سے کرنا، کلمہ طیبہ، استغفار اور جنت طلب کرنا اور دوزخ سے پناہ مانگنا، یہ کثرت سے رمضان میں کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَسْقَى صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شُرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةِ، جو آدمی رمضان میں کسی روزے دار کو پانی پلائے گا تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے اس میدان حشر میں کہ پھر جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو پانی پلائیں گے تو حضور کے حوض کوثر کا پانی اس کو نصیب ہوگا اور جنت میں داخل ہونے تک اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی۔ گویا اس میں بھی اشارہ ہے جنت میں دخول کا، حوض کوثر کا پانی پینے کے بعد پھر دوزخ میں جاتا ہونے۔ رسول کے حوض کا کوثر کا پانی پی لیا آخرت میں، اب وہاں سے دوزخ کا کیا سوال ہے؟ وہ تو جنت کا راستہ ہے۔ تو اس میں بھی جنت کی خوشخبری ہے۔ تو پانی پلائیں گے، جنت کی خوشخبری، افطار کرائیں گے، جنت کی خوشخبری، کسی سے رمضان ہے بلکہ کام میں تخفیف کریں گے، جنت کی خوشخبری، صبر کریں گے، جنت کی خوشخبری۔ تو جنت کی خوشخبریوں سے اور ثواب کی خوشخبریوں سے رمضان المبارک بھرا پڑا ہوا، تو اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، بہت ہی اہم ترین ہے۔ رمضان میں اللہ کو یہ 4، غیر رمضان میں بھی اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، رمضان کے بعد بھی اس کی فضیلت ہے، لیکن رمضان میں کثرت سے کرنا ہے یہ کام۔ دوسرے کام بھی کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، سواب کر لینا ہے، لیکن زیادہ کثرت، زیادہ فوکس اس کے اوپر کرنا ہے، یہ 4 چیزوں کے اوپر، ذکر و اذکار میں یہ 4 چیزوں کے اوپر زیادہ توجہ دینا ہے، کیونکہ یہ مہینہ ہے، آفر کا مہینہ ہے بھئی، یہ خصوصی آفر کا مہینہ ہے۔ سال میں ایک مہینہ آفر کا مہینہ آتا، مغفرت کرا لینا ہے، رمضان میں شارٹ وے سے مغفرت ہو جاتی، اللہ کی رحمت حاصل کرنا ہے، شارٹ طریقے سے رحمت حاصل ہو جاتی رمضان میں، وہ لانگ طریقے رہتے غیر رمضان میں، یہاں آسانی سے ہو جاتا۔ آفر ہے یہ، تاکہ ہم اس کا فائدہ اٹھا کے سدھر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے کمرے ہیں، جنت میں ایسے عالی شان، ایسے عمدہ حجرے اور گھر ہیں کہ یرا ظاہرها من باطنها، اندر سے باہر کا نظر آتا اور باہر سے اندر کا نظر آتا، ایسے شیش محل ہے، ایسے کانچ کے عمدہ شیش محل ہے۔ اعدہ اللہ لمن اطعم الطعام، تو بھئی وہ شیش محل بنائے کس کے واسطے؟ تو فرما رہے اللہ تعالیٰ نے وہ شیش محل ان لوگوں کے لیے بنائے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وَأَلَانَ الْكَلَامِ، اور بات نرمی سے کرتے ہیں، پیار سے کرتے ہیں، شفقت سے کرتے ہیں، محبت سے کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں،
ایسے لوگوں کے لیے وہ گھر بنا ہوا ہے شیش محل. ہم بات کریں تو پھترے برسا ایسا دکھ رہا, بھیریاں مار رہے ہیں کہ نو, بات کریں تو دلا چیر جا رہے, پورے آپس میں تفرقہ ہو جا رہا. زبان ہے نہیں, تلوار ہے یا قینچی ہے, وہ اس کو کاٹ, اس کو کاٹ, اس کو توڑ, اس کو پھوڑ, اس کا دل توڑ, اس کا لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ایسا نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے بڑے خطرناک وعیدیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں شیش محل ان لوگوں کو ملے گا جن کے دلوں میں نرمی ہوگی. تو نرمی ہوگی, بھوک کا احساس رہیں گا تو خود بھی کھائے گا, دوسروں کو بھی کھلائے گا. تو جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں وَأَلَانَ الْكَلَامِ اور نرم بات کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے ہے. وَتَابَعَ الصِّيَامِ اور روزے پہ روزے رکھتے ہیں, ان لوگوں کے لیے جنت کے شیش محل بنائے گئے ہیں. وَصَلَّى وَالنَّاسُ نِيَامٌ اور اس وقت وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں جب لوگ سو جاتے ہیں, یعنی تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. تو جو لوگ نرم دل رہتے, دوسروں کو کھانا کھلاتے, نرمی اور شفقت سے, محبت سے, پیار سے بات کرتے ہیں, اور روزے رکھتے ہیں, اور تہجد کا اہتمام کرتے ہیں, تو اللہ نے ان کے لیے جنتوں میں محلات عالی شان بنا کر رکھے ہوئے, وہ ان کو ملیں گے. یہ حدیث مسند احمد میں آپ کو ملے گی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلوات الخمس, 5 وقت کی نمازیں, یہ اس کے درمیان میں 5 وقت کی نمازیں, اور جمعہ سے لے کے جمعہ تک, اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک, مکفرات لما بینہن, ان کے درمیان کی چیزیں اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے, گناہ مٹا دیتا ہے. اذا اجتنبت الکبائر, جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے لوگ بچے ہوئے رہتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب فجر کی نماز پڑھے, اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھے, تو فجر اور ظہر کے درمیان میں جو بھی چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے, اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے سے ہی اس کو بخش دیتا. بڑے گناہ ہو گئے تو اس کو توبہ تلا کر کے معاف کرانا پڑتا. چھوٹے گناہ تو نمازوں سے, یہ جمعہ سے وہ جمعہ پڑھ لیے تو بیچ کے جمعہ کے پورے چھوٹے موٹے گناہ معاف ہو جاتے. یہ رمضان سے وہ رمضان رکھے تو رمضان کے درمیان کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ فرما رہے ہیں. اب پہلا دہا رمضان کا اس کا رہتا رحمت خداوندی کا رہتا. دوسرا دہا کا رہتا گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا رہتا. تو اللہ بڑے رحیم اور کریم اور حلیم ہے, بہانہ ڈھونڈتے انہوں بخشنے کے لیے, تو مغفرت کرنے کے لیے. تو رمضان میں تو بہت زیادہ مغفرت ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے, اس کو حدیث قدسی بولتے. کیا کہتا اللہ تعالیٰ؟ یا ابن آدم, اے آدم کے بچے, یا ابن آدم, اے آدم کے بچے, انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک, کہ اے آدم کے بچے, تو نے مجھ سے جو دعا مانگی ہے اور جو امید رکھی ہے تو میں نے اس کو پورا کر دیا ہے اور تجھے بخش دیا ہے, تیری معافی کر دی ہے. ولا ابالی, میں کوئی پرواہ نہیں کرتا تیرا کتنا بڑا گناہ ہے کہ چھوٹا ہے, کہ اس کی پرواہ نہیں کرتا. تیرے کتنے بھی بڑے سے بڑے گناہ کو میں بخش دیا تو اس سے میری شان میں کوئی فرق آتا نہیں. ولا ابالی, تو میرے سے امید رکھا کہ میں گناہوں کو بخش دوں گا, تو میرے سے ڈرا تو لہٰذا میں نے تجھ کو بخش دیا ہے, اور تو کتنا بڑا گناہ تھا میں اس کی پرواہ نہیں کرتا. اس کے بعد فرمایا یا ابن آدم, اے آدم کے بچے, لو بلغت ذنوبک عنان السماء, اگر تیرے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک بھر جائیں, زمین سے لے کر
آسمان تک بھر جائے، اتنی بڑی تعداد میں تیرے گناہ ہو جائے، ثم استغفرتنی، پھر اس کے بعد تو مجھ سے مغفرت طلب کرے گا، مجھ سے معافی طلب کرے گا، غفرت لک، تو میں بخش دیتا ہوں تجھ کو، میں تجھ کو بخش دوں گا، ولا ابالی، میں پرواہ نہیں کرتا، اتنے بڑے گناہ تھے کیسا بخش دیے، حساب کتاب نہیں ہے ایسا، ولا ابالی، میرے کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بچے، اے انسان، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین بھر کے، زمین کو تھیلی بنا دی جائے اور اتنے بھر کے بھی اگر تو گناہ لے کر آئے گا میری بارگاہ میں، ثم لقیتنی، پھر تو مجھ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوگا، تو لَأَتَيْتُكَ بِقِرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو میں اتنی بھر کے مغفرت لے کے آؤں گا تیرے لیے، اتنی بڑی مغفرت کر دوں گا میں، زمین بھر کے گناہ لے کے آئے تو زمین بھر کے مغفرت دوں گا میں تجھ کو اور بخش دوں گا۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذنب عبد ذنبا، ایک آدمی نے ایک گناہ کیا، ایک آدمی نے ایک گناہ کیا، گناہ ہوگا ایک آدمی سے، قال، اس کے بعد کہا، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے، میرے سے گناہ ہو گیا، میرے گناہ کو معاف کر دے، یہ اس نے کہا، یہ توبہ کی اس نے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فقال تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ اس بندے کے جواب میں کہتا ہے، اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے ایک گناہ کیا ہے، فعلم، اور پھر اس نے یہ جان بھی لیا ہے کہ ان لہ ربا، کہ اس کا ایک رب بھی ہے، اس کا ایک پروردگار بھی ہے، اس کا ایک نگرانی کرنے والا بھی ہے، کہ یغفر الذنب، کہ وہ گناہوں کو بخش بھی سکتا ہے، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، اور گناہوں کے اوپر پکڑ بھی کر سکتا، گناہ کو بخش بھی سکتا ہے، گناہ کو پکڑ بھی سکتا ہے، تو وہ اللہ سے ڈر بھی رہا ہے اور اللہ سے امید بھی رکھ رہا ہے، بخشش کی بھی امید ہے اور گناہ سے ڈر بھی رہا ہے، یہ کیفیت اس کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ثم عاد، تو پھر اس میں یعنی میں اس کو بخش دوں گا، بولے سی بات ہے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں، اب انہوں ایک بار مغفرت طلب کر دیا، ہم ان کو بخش دیے، ثم عاد، پھر دوبارہ ریپیٹ کرے انہوں، پھر وہ بندہ دوبارہ گناہ کیا، فاذنب، پھر گناہ کرا، فقال، پھر کہا، اے رب اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے، تو قال تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، عبدی اذنب ذنبا، میرے بندے نے ایک گناہ کیا ہے، فعلم، اور اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کا ایک ایسا رب بھی ہے جو گناہوں کے اوپر گرفت بھی کرتا ہے اور گناہوں کو بخش بھی سکتا ہے، تو اس امید اور خوف کے درمیان وہ مجھ سے رجوع ہوا ہے اور مغفرت طلب کر رہا ہے، تو میں اس کو بخش دوں گا، یہ مطلب ہے۔ ابھی ذکر نہیں ہے، لاسٹ میں آ رہا وہ سب چیزوں کا۔ اس کے بعد فرمایا ثم عاد، پھر تھرڈ ٹائم پھر انہوں اعادہ کرے گناہ کا، ثم عاد فاذنب، پھر واپس آئے، پھر گناہ کرے، فقال، پھر اللہ کی بارگاہ میں گناہ کرنے کے بعد آ کے بولنے لگے، اے رب، اے اللہ اغفر لی ذنبی، میرے گناہوں کو بخش دو، فقال تبارک و تعالی، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کو خوف بھی ہے مجھ سے اور امید بھی ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک ایسا رب ہے جو گناہوں کو بخش بھی سکتا ہے اور گناہوں کے اوپر پکڑ بھی سکتا ہے، اس لیے وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اعمل ما شئت، جا تیرے کو کیا کرنا ہے کر لے، فقد غفرت لک، میں تیرے کو بخش دیا، اعمل ما شئت، کیا کرنا ہے کر لے، میں تجھ کو بخش دیا ہے۔
یہ حدیث ہے۔ تو عزیزو، بعض لوگ اس کا غلط مطلب یہ نہ سمجھیں کہ کتنے بھی گناہ کرے تو ایسا معاف، اب اللہ بولا 100 خون معاف ہے، اس کو قتل کرو، اس کو قتل کرو، کچھ بھی گناہ چاہے قتل بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، وہ بھی گناہ ہے، سب کر لو، یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ بندے کی بات ہے جس بندے میں خوف بھی ہے اور اللہ سے امید بھی ہے۔ تو یعنی یہ پوری حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی ہے، انسان سے گناہ ہوتے رہتے، ایک بار ہوتے، 2 بار ہوتے، کتنے بار ہوتے، تو بعض دفعہ انسان کیا ہو جاتا، مایوس ہو جاتا، مایوس ہونے کے بعد کیا کرتا، انہیں توبہ کرنا چھوڑ دیتا۔ اب کتنے بار تو بھی اللہ کی بارگاہ میں جا کے توبہ کرنا بھائی، کتنے بار ایسا گندا جسم لے کے، گندے ہاتھاں لے کے، گندے گناہ کے لے کے اس کی بارگاہ میں کتنے بار جا کے کرنا، بلکہ انہیں کیا کرتا معلوم ہے، توبہ کرنا چھوڑ دیتا۔ تو گناہ کرنا بری بات نہیں ہے، زیادہ سب سے بری بات یہ ہے کہ توبہ کرنا چھوڑ دینا، یہ بری بات ہے۔ گناہ ہوتا رہتا تو گناہ کتنے ہی بار ہو اتنے بار توبہ کرنا، چھوڑنا نہیں توبہ کو۔ تو گناہ پرابلم نہیں ہے، پرابلم ہے توبہ کو چھوڑ دینا۔ تو بندہ مایوس ہو کر توبہ کرنا نہ چھوڑ دے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس حدیث کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی تمہارے سے کوئی بھی کتنا بھی بڑے سے بڑا بھی گناہ بھی ہو گیا تو پھر مغفرت طلب کرو اور سدھر کے سیدھے ہو کے آؤ، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں سدھر جاتے، زندگی میں سدھار پیدا ہوتا۔ اور خود مغفرت طلب کرنا، توبہ کرنا، یہ خود ایک عبادت ہے۔ تو اس عظیم الشان عبادت کو یہ سمجھ کے نہیں چھوڑنا کہ اب کتنے بار تو بھی جانا بھائی، کتنے بار معافی چاہنا، یوں جا رہے ہیں یوں توبہ ٹوٹ رہی، یوں جا رہے ہیں یوں توبہ ٹوٹ رہی، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ دھڑلے سے آپ جو ہے سو گناہ کرتے چلے جائیں، بے خوف ہو جائے۔ بے خوف زندگی گزارنا ایمان والوں کی شان نہیں ہے، بے مانوں کی شان ہے، اللہ سے بغیر ڈرے کے زندگی گزارتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مومن کی زندگی خوف اور امید کے درمیان میں رہنا، بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن کو کیسا خوف رہنا اللہ کا اور کیسی امید رہنا اللہ سے، اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے سارے دنیا کے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور ایک آدمی جنت میں جانے والا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات سے ایسی امید ہے کہ وہ ایک آدمی میں چھوں، اتنی امید، پورے دوزخ میں جائیں گے صرف ایک جنت میں جائے گا، تو ان کو اللہ تعالیٰ سے ایسی امید ہے کہ وہ ایک میں ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں، ایک آدمی دوزخ میں جائے گا، تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ میں نہ ہوں۔ ایک آدمی دوزخ میں جانے والا ہے، باقی سب جنت میں جائیں گے، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ایک آدمی میں نہ ہوں۔ تو اللہ سے ڈرتے بھی ایسے ہیں اور اللہ سے امید بھی ایسی رکھتے ہیں، تو امید اور خوف کے درمیان میں ایمان رہتا۔ بے خوف ہو کے جو زندگی گزارتے ہیں اللہ سے، وہ لوگ مومن نہیں ہیں، اور ان لوگوں سے یہ حدیث میں خطاب نہیں کیا گیا ہے، اس حدیث میں ان لوگوں سے خطاب ہے جو امید اور خوف کے درمیان میں زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو رمضان کریم کے فوائد اور اس کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی برکتوں سے ہمارے زندگیوں کو، اعمال کو، اخلاق کو اور روحانیت کو منور فرمائے، اس کی وجہ سے ہماری زندگیاں تبدیل ہو، ہمارے اولاد کی زندگیاں تبدیل ہو، ہمارے نسل میں ایمان اور اخلاق اور رمضان کی برکتیں اور اس کا نور شامل حال ہو۔ آج کی یہ محفل درازی عمر اور صحت اور درازی عمر کے لیے رکھی گئی تھی۔ جناب حضرت وقاری مولانا سید محمد عبد القادر حسینی جیلانی پاشا کے لیے، اور دوسرے سید محمد عبد الرحمن حسینی نعیم پاشا، ان کی صحت اور درازی عمر کے لیے، اور تیسرے سید امان اللہ حسینیہ اور ان کے اہل خانہ کے صحت و عافیت کے لیے آج کی محفل رکھی گئی تھی۔ آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقاصد
اور جائز تمناؤں کو پورا فرمائے اور صحت اور عافیت نصیب فرمائے۔ جو لوگ بھی سن رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں ان کے بھی جائز مقاصد اور کو پورا فرمائے اور ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ سے نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔